وما علينا إلا البلاغ المبين. ہماری ذمہ داری تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ علمی و ثقافتی چینل سچا پیغام کے دینی تعلیماتی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے. محترم شائقین سچا پیغام، ایمانی اور روحانی تربیتی کیمپ کی پیریڈ میں یعنی رمضان کے مقدس مہینے کی اس مجلس میں صدقہ فطر کے متعلق کچھ عرض کرنا ہے. روزے دار حضرات کتنا ہی احتیاط کریں اور کتنا ہی اہتمام کریں، روزے کے دوران کچھ نہ کچھ کوتاہیاں ہو ہی جاتی ہیں. کھانے پینے اور روزہ توڑنے والی باتوں سے بچنا تو آسان ہوتا ہے، لیکن بیکار باتیں، بیکار اور فضول کام اور نامناسب قسم کی بات چیت سے مکمل پرہیز کرنا عام طور پر نہیں ہو پاتا. اس لیے اس طرح کی کوتاہیوں کی تلافی کے لیے شریعت میں رمضان المبارک کے ختم پر صدقہ فطر کے نام سے روزے کی زکوٰۃ الگ سے واجب قرار دی گئی ہے. جس طرح مال کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے جو مال کو صاف کرتی ہے، مال کو پاک کرتی ہے، اسی طرح روزے کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے جو روزے کو پاک صاف کرتی ہے، جسے عام طور پر ہم فطرہ کہتے ہیں. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو ضروری قرار دیا جو روزے دار کے لیے لغو اور بے حیائی کی باتوں سے پاک کرنے والا ہے، پاکیزگی کا ذریعہ ہے. اور یہ صدقہ فطر مسکینوں کے لیے عید کے دن کھانے کا انتظام ہے. آگے آپ نے فرمایا، من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکاۃ مقبولہ. جو شخص اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کر دے تو یہ مقبول زکوٰۃ ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول زکوٰۃ ہوگی. ومن اداہا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات. جو اسے نماز کے بعد ادا کرے تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے. اس روایت سے معلوم ہوا کہ صدقہ فطر واجب ہونے کے دو مقصد ہیں. نمبر 1 روزے کی کوتاہیوں کی تلافی. نمبر 2 امت کے مسکینوں کے لیے عید کے دن کھانے کا انتظام، تاکہ وہ غریب اور مسکین بندے بھی اس دن لوگوں کی خوشیوں میں شریک ہو جا سکیں. اسی لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں ارشاد فرمایا، اغنوہم عن السؤال فی ھذا اليوم. یعنی اس دن مسکینوں پر اتنا خرچ کرو کہ وہ دوسری جگہ جا کر سوال کرنے سے، ہاتھ پھیلانے سے بے نیاز ہو جائیں. اس لیے خوشحال مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ صدقہ فطر وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کریں. جیسا کہ ابھی حدیث سنائی گئی کہ نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے تو صدقہ فطر بنتا ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے. اسی بنا پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما عید سے 2-3 دن پہلے ہی صدقہ فطر ادا کر دیا کرتے تھے. یہ بہت ہی بہترین طریقہ ہے اور مناسب ہے تاکہ محتاج اور مستحق بندے بھی پہلے ہی سے عید کی تیاری کر سکیں. صدقہ فطر کس پر واجب ہے، کس کس کی طرف سے واجب ہے اور کتنا واجب ہے، یہ اور ایسے کچھ مسائل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بیان کیے جائیں گے. سامعین کرام، جائزہ لینے کے تحت بڑی معذرت کے ساتھ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں
کہ کل کی چوتھی تاخرات کو آپ نے شب قدر ہونے کی امید کے ساتھ عبادتوں کے ساتھ گزارا یا جاہلوں کی طرح عید کے انداز پر گزارا ہے؟ کمنٹ باکس میں آپ اس کا جواب لکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔